السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ حصار محبت کا آج ہم پارٹ 20 سٹارٹ کریں گے ریڈ کرنا، تو ٹائم کو ضائع کیے بنا ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس ناچیز کو پتہ نہیں کون سے کیڑے کاٹتے ہیں جو ہر کام گھوڑے پر سوار ہو کے کرتا ہے، پریشے جھلے بلے انداز میں بولی۔ کیا مطلب گھوڑے پر سوار؟ معاذ اچنبھے سے بولا۔ اس کی سمجھ میں پریشے کی بات نہیں آئی تھی۔ مطلب اتنی جلدی کیا تھی شادی کی؟ مجھے کچھ ہی سمجھ نہیں آیا، پریشے مضطرب سے انداز میں بولی۔ اس کی پریشانی دیکھ کر معاذ کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ کیا ہوا؟ اگر تم ایزی نہیں ہو، اس سب کے لیے تیار نہیں ہو تو ہم شادی ڈیلے کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، معاذ نے نرم انداز میں سے سمجھایا۔ معاذ کی اس نرم مزاجی کی وجہ سے ہی وہ ہر بار اس کے آگے ہار جاتی تھی۔ بولو سب ٹھیک ہے نا؟ محبت سے چور لہجے پریشے کا دل دھڑکا دیا۔ جج جی سب ٹھیک ہے، پریشے اٹکتی ہوئی بولی۔ ویسے مجھے ایک بات بتاؤ، یہ شیرنی میرے سامنے اتنی بھیگی بلی کیوں بن جاتی ہے؟ معاذ واپس اپنی ٹون میں آتا ہوا بولا تاکہ پریشے ایزی فیل کر سکے۔ کل کے بعد مایوں بیٹھ جانا ہے میں نے، پھر آپ مجھے فون نہیں کر سکتے، پریشے سے چراتے ہوئے بولی اور آگے سے کہکا لگا کر ہنس دیا۔ کل تو دیکھوں گا نا، ویسے بھی ان دونوں سے کیا ہونا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے تم میرے پاس آ جاؤ گی، سہ لوں گا یہ 2 دنوں کی جدائی بھی۔ معاذ جذبات سے چور لہجے میں بولا تو پریشے منہ نیچے کیے مسکا دی۔ یہ شرمائی ہوئی ہنسی میرے سامنے ہنستا یقین کرو فدا ہو جاؤں گا۔ معاذ جانتا تھا وہ شرما رہی ہوگی تو توقع پہ چور مارتا ہوا بولا اور پریشے بوکھلا گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ پریشے یہ بول کر زبان دانتوں تلے دبا گئی کیونکہ وہ اپنی چوری خود ہی پکڑوا چکی تھی۔ معاذ اس کی حرکت پر کہکا لگا کر ہنس دیا۔ آپ بہت بدتمیز ہیں بس، پریشے دانت پیستے ہوئے بولی۔ ایک تو معاذ کی بات پر ہنسنے والی عادت سے بہت تنگ تھی۔ اوکے اب میں نہیں ہنستا، معاذ اچھے بچوں کی طرح بولا تو پریشے بھی مسکراہٹ دبا گئی۔ میں فون بند کر رہی ہوں۔ اس کی مسلسل خاموشی محسوس کر کے وہ تنگ آ کر بولی۔ ظالم لڑکی، آج کی تو بات ہے، کر لو، شادی کی رات ہی ملنا ہے، معاذ لوفرانہ انداز میں بولا تو پریشے شرم سے سرخ پڑ گئی۔ آپ نہایت ہی کوئی بے شرم سے انسان آدمی ہے، 2 نمبر آدمی، پریشے غصے سے بولی، جبکہ اس کے 2 نمبر کہنے پر معاذ نے دانت پیسے۔ تمہیں کیا پتا 2 نمبر لگتا ہے؟ شرم نہیں آتی اپنے ہونے والے شوہر کو ایسا کہتی ہو؟ معاذ مصنوعی ناراضگی سے بولا۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی تو معاذ نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ باز آؤ جو لڑکی، میرے ہاتھ لگ گئی۔ سے پہلے کہ معاذ اور پڑی سے اور پریشے سے اللہ حافظ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ معاذ فون کو ایک نظر دیکھتے مسکرا کر آنکھیں موند گیا، جبکہ پریشے اس کی باتیں سوچ کر مسلسل مسکرا رہی تھی۔ اف میری جاب، وہ ہانسی ہوتے ہوئے بولی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا قصہ ختم۔ آپ کیا پہن رہی ہیں؟ حجاب نے سے کپڑوں کے ساتھ الجھتے ہوئے پوچھا۔ میں پتہ نہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، محرم سل مسلتے ہوئے بولی کیونکہ تحریم بیگم کی خاص ہدایت تھی کہ زیادہ تیار نہیں ہونا ورنہ شادی پہ روپ نہیں آئے گا، اس لیے اس نے سمپل سا مہندی کلر کا گھیردار فراک نکالا۔ آپ بھی پہلی بار اپنے سسرال جا رہی ہیں، لشکاریں مار کر جائیے گا، ازرا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، اور ساتھ ہی کپڑوں کو جانچنا شروع کر دیا۔ بس میں نے یہ نکال لیا ہے، یہی پہنوں گی، تم لوگ تیار ہونا شروع کرو، میں بھی جا رہی ہوں، چھوٹے پاپا کی طرف نکلنا ہے۔ محرم ان دونوں کو ہدایت کرتی اپنے کپڑے لے کر چلی گئی۔ ان دونوں نے بھی پاؤں تک چھوتی ہوئی سمپل سی فراک پہنی اور ہلکا سا میک اپ کر لیا۔ اتنی دیر ہم محرم بھی آ گئی۔ آپ ادھر بیٹھنے میں آپ کو یہ پھول لگاتی ہوں، ازرا سے اپنے آگے کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولی تو محرم نے اسے گھورنا سمجھا۔ اوئے ہوئے گھورے نہیں، ادھر منہ کریں۔ ازرا نے اس کے بالوں پر لائٹ سا جوڑا بنا کر پھولوں کی لڑی اس پر لپیٹ دی۔ اب دیکھیں، پہلی دفعہ جا رہی ہیں، اپنے سسرال والوں سے ملیں گی، خوبصورت لگے گا۔ خوبصورت لگنا تو بنتا ہے، ازرا اسے آنکھ مارتے ہوئے بولی اور محرم اس کی بات پر ہاتھ مسلتے ہوئے مسکرا دی۔ تیار ہو کر وہ سب مراد صاحب کے گھر پہنچ گئے، وہاں سے پھر شاہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ معاذ بھائی کی بانچیں تو دیکھیں ذرا۔ حجاب آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے بولی تو ہاں، میرا خوش ہونے کا حق نہیں کیا؟ اتنی منتوں مرادوں کے بعد یہ دن آیا ہے، کوئی مذاق ہے کیا؟ تمہارے بھائی کو تو خیال نہیں، لیکن مجھے اپنی بہنوں کا بہت خیال ہے، ان کی بھابھی بھی آنی چاہیے۔ معاذ اپنی شرٹ کو درست کرتے ہوئے سائم کو دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا۔ سب اس کی بات پر مسکرا دی، جبکہ سائم محض اسے گھور رہا تھا۔ انہی باتوں کے دوران وہ لوگ شاہ لا پہنچ گئے۔ آیت ایان وغیرہ وہاں پہلے ہی آ چکے تھے۔ آیت کا دل تو نہیں تھا، لیکن عالیہ بیگم کے اصرار پر اسے وہاں آنا پڑا۔
مسٹر اینڈ مسز شاہ ان کا بہت اچھے سے استقبال کیا، جبکہ محرم تو خاص پروٹوکول دیا گیا۔ ازرا اور حجاب اسے آنکھ مار کر آیت کو لیے پریشے کے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ اسے پتہ نہیں کہ کن کن لوگوں سے ملوا رہی تھی، جبکہ محرم اتنے سارے لوگوں کی موجودگی سے گھبرا رہی تھی۔ ویسے پھپھو ازلان بھائی جتنے کھڑوس ہیں، بھابھی تو اتنی ہی نرم و نازک لگ رہی ہیں، یہ تو ان سے چھوٹی بھی لگ رہی ہیں۔ ازلان کی کزنز مسز شاہ کو شرارت سے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ اس کی شرارت سمجھتے ہوئے مسکرا دی۔ میرے ازلان کے ساتھ ایسی ہی پیاری سی لڑکی چاہیے تھی مجھے، اور مجھے تو محرم کے طور پر اتنی پیاری سی بیٹی بھی مل گئی۔ وہ دو پیار سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی تو فق مسکرا دی، جبکہ چہرے پر ہلکی ہلکی سی سرخی پھیل گئی۔ اوہ مائی گاڈ، یو آر بلشنگ لائک سیریسلی، جبکہ محرم اس طرح چوری پکڑی جانے پر گھبرا سی گئی۔ اچھا سوری، لیکن ابھی ہماری تعریف پر یہ حال ہے تو جب ازلان بھائی آپ کی تعریف کریں گے۔ چپ کرو، مسز شاہ محرم کی حالت دیکھتے اسے مصنوعی آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ وہ شاید کچھ زیادہ ہی بول رہی تھی۔ اوہو، ان سب باتوں میں اپنا تعارف کروانا تو میں بھول ہی گئی۔ میں لائبہ ازلان بھائی کی ماموں کی بیٹی ہوں۔ مجھے آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، ورنہ میں سوچ رہی تھی کہ کوئی سڑی ہوئی لڑکی نہ پسند کی ہو، لیکن نہیں، انہوں نے تو کوئی خزانہ ہی تلاش کر لیا ہے۔ محرم اس کی باتوں پہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ ازلان جو سینے اتر رہا تھا، اسے اپنی فیملی کے ساتھ محبوب گفتگو دیکھ کر اس کی رگ و جان میں سکون سا پھیل گیا۔ اس کے لیے یہ احساس ہی بہت تھا کہ وہ اس کی ہے اور صرف اس کی ہے۔ اوہو، ان سب باتوں میں اپنا تعارف کروانا تو بھول ہی گئی۔ میں لائبہ ازلان بھائی کے ماموں کی بیٹی ہوں۔ مجھے آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، ورنہ میں تو سوچ رہی تھی کہ سڑی ہوئی لڑکی پسند کری ہوگی۔ پریشے پیلے کلر کے سادے سے شرارے میں ملبوس پھولوں کا جولری پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماس نے بھی مہندی رنگ کا شلوار کرتا پہنا تھا، باقی سب نے بھی مایوں کی نسبت سے کپڑے پہنے ہوئے سب بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ حجاب تو آتے ہی باقی لڑکیوں کے ساتھ ڈھولکی بجانا شروع کر دی، جبکہ محرم بھی ہر کام میں پیش تھی۔ آیت آج بھی خاموش سی ایک جگہ بیٹھی سب کو دیکھتے زبردستی مسکرانے کی کوشش میں ناکام تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد رسم شروع ہو گئی۔ پہلے سب بڑوں نے پریشے اور ماس کی رسم کی، پھر ایک ایک کر کے ساری ینگ پارٹی نے آنا تھا۔ بڑوں کی رسم کرتے ہی ان سب نے محرم اور ازلان کو زبردستی ساتھ بٹھا دیا تھا۔ محرم نے پریشے اور ماس کو تیل لگاتے دل سے دعا دی، اللہ پاک آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ لے لو دعائیں، بڑوں کی دعائیں بہت کام آتی ہیں۔ عفان ہوا کا کوئی جھونکا چھوڑے نہ ہو سکتا۔ محرم اس کی بات پر دانت پیس کر رہ گئی۔ میں کہاں سے بڑی ہوں، بڑے تو وہ ہیں۔ محرم نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو تسلی دی، جبکہ اسے چپ کروانے کے لیے ازلان کی ایک نظر ہی کافی تھی۔ آمین، اللہ تمہیں بھی بھائی کے ساتھ بہت خوش رکھے۔ پریشے نے بھی اسے دعا دی اور تب سب مسکرائے۔ ان کی رسم کرنے کے بعد آیت، حجاب اور ازرا نے ساتھ رسم کی۔ واپسی ڈھولکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اب انہیں صحیح معنوں میں فنکشن انجوائے کرنا تھا۔ آخر میں سائم، ایان اور عفان نے رسم کرنی تھی۔ سائم تو سنجیدگی سے رسم کرتے سائڈ پر ہو گیا، جبکہ ایان اور عفان کی آنکھوں میں شرارت صاف تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ جلدی سے دونوں نے ہاتھوں پر تیل لگاتے ہوئے ماس اور پریشے کو لگایا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ ہر بار بچتا، اس بار بچ پاؤں گا کیا؟ عفان نے ہاتھ نچالتے ہوئے بولا۔ پریشے کچھ بولنا چاہا، لیکن اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ایان کا اشارہ سے روکا۔ وہ اجنبی سے اسے دیکھنے لگی۔ پر پریشے آپ ہی دلہنیں خاموش بیٹھتی ہیں، آپ بھی نہیں بولیں گی، پھر ڈانٹ پڑ جائے گی آپ کو۔ ایان نے کہتے ہی نیچے دوڑ لگا دی، جہاں ڈھولکی پر بیٹھی حجاب اپنی سریلی آواز کے سر بکھیر رہی تھی۔ حجاب، یہ دیکھو بہن، میرے ہاتھ چپ کر جاؤ پلیز، تمہاری آواز نے سب کا سر درد لگا دیا ہے، باقاعدہ ازرا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ آیت کی چپ وہ سب سے بہت اچھے سے نوٹ کر رہے تھے۔ اس سب کا دھیان ہٹانے کے لیے سب کیا جا رہا تھا۔ نہیں، میری آپی کی شادی ہے، میں تو گاؤں گی، آ جاؤ آپ سب بھی ساتھ ہی گانا گاتے ہیں۔ حجاب نے مسکراتے آفر کی تو سامنے کی طرف ایان اور عفان بھی ادھر آ کر بیٹھ گئے۔ اب جب سب کو آتے ہی ہیں تو شروع کریں، ازرا نے سب سے پہلے کہا۔ ہاں چلو سب شروع ہو جاؤ، عفان بھی کہیں پیچھے فوراً بول اٹھا۔ چٹا ککڑ بنیرے تھے کاسنے دوپٹے والی یہ منڈا عاشق تیرے تھے۔ حجاب نے پریشے کو دیکھتے ہی ماس کی طرف اشارہ کیا، مسکرا کر کہا۔ سب نے ہوٹنگ کی۔ اب کہ عفان ازلان کو دیکھتا ہوا بولا۔ ازلان نے تو اسے گھورا، جبکہ باقی سب کی نظروں سے نظروں میں ہی شاباش دی۔ اب کہ ازرا کو شرارت سوجی تو اس نے بھی یہ عمل کرنا ضروری سمجھا۔ سب چڑھ گیا ٹوٹی تے۔ ازرا نے عفان کو دیکھتے ہی محفل زعفران ہو گئی، جبکہ عفان منہ بسوڑ گیا۔ ٹپے پہ ٹپے سب ایک دوسرے کے ہوٹنگ کرتے ہوئے گا رہے تھے۔